السلام علیکم خواتین و حضرات. ظاہر کی دنیا اور باطن کی دنیا، جیسے جیسے انسان کی آنکھ کھلنا شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم مادی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے رہے، لیکن اصل میں تو ایک اور سسٹم بھی پیرالل کام کر رہا ہے. ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. یہ جو قرآن پاک بار بار تفکر اور تدبر کی بات کرتا ہے اور نشانیوں کی بات کرتا ہے، تو یہ نشانیاں کیا ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ جب انسان پھر نشانیوں پہ غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک میں آیات کی بات کی گئی ہے، تو یہ محض قرآن پاک کی آیات نہیں ہیں جن پہ غور کرنا ہے، بلکہ ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہے، جن نشانیوں کی بات ہے جو کائنات میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں، ان پہ بھی غور کرنا ہے. اور جب انسان غور کرنا شروع کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ میری زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں، کائنات میں ہو رہا ہے جو کچھ، اور ہم بہت بار سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہو رہا ہے. کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ نہ فرماتے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. پھر تو ہم جو سوچتے، جو پلان کرتے وہی ایگزیکیوٹ ہو جاتا. لیکن زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو پلان کرتے ہیں، جس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ویسا نہیں ہوتا، نتیجہ اس کا ویسا نہیں نکلتا. اٹ مینس کہ کہیں پہ کوئی اور فورس کام کر رہی ہے، کہیں پہ کوئی اور پاور کام کر رہی ہے. جیسے اللہ والے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کچھ چاہا، آپ نے کوئی دعا کی، اگر تو وہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی مرضی پوری ہوئی، اور اگر آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مرضی پوری ہوئی. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں. جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو فرمانے لگے کہ اگر میری دعا قبول ہوتی تو اٹ مینس کہ میری مرضی پوری ہوتی، اور اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اٹ مینس کہ میرے اللہ کی مرضی پوری ہوئی ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے اور میرے اللہ نے میرے لیے یہ چوز کیا ہے. کیا ہم چیزوں کو اس طرح سے لیتے ہیں، اس طرح سے جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں کچھ ہماری مرضی، ہماری پلاننگ، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اپنے آپ سے امیجیٹلی کہتے ہیں کہ میرے اللہ کی مرضی پوری ہوئی. ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اختیار، اپنے ارادے، اپنی سوچ، اپنی ہر حرکت کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہو. صبح اٹھتے ہی ہم اللہ سے کہا کریں کہ اللہ مجھے میرے اختیار کے حوالے مت کرنا، میں اپنے آپ کو، اپنے ارادے، سوچ، اختیار، عمل، ہر حرکت کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اور پھر دن میں بھی جب خیال آئے تو ہم دہراتے رہیں. جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو تو پھر بھی اللہ سے یہ ریکویسٹ کر لیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری سوچ، ہماری سمجھ، ہماری نظر بہت محدود ہے، ہم دور تک چیزوں کو، معاملات کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے حوالے کر دیا کریں، اور پھر جو نتیجہ آئے اس کو خوش دلی سے قبول کر لیا کریں، اور یقین رکھا کریں کہ میرا اللہ میرا سب سے بڑھ کر ویل وشر ہے. انسان کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ مکمل اختیار تو اس کے پاس ہے نہیں. جیسے وہ ایک ٹانگ تو اٹھا سکتا ہے ایک وقت میں، بس اتنا اختیار ہے، دوسری ٹانگ نہیں ایک ہی وقت میں اٹھا سکتا. تو ہمارے اوپر بھی کہیں کسی کا اختیار کام کر رہا ہے. ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ جو رجال الغیب ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جو تکوینی لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ آخر یہ کیا کرتے ہیں؟
ہماری زندگی میں کیا ان کا عمل دخل ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ اور پھر وہی بات آ جائے گی. اس کو سمجھنے کے لیے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ. جیسے حضرت خضر علیہ السلام مختلف لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی اسی طرح کے رجال الغیب، کوئی جو تکوینی لوگ ہیں، ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں ہماری زندگی میں بھی کوئی عمل دخل ہوگا ان تکوینی لوگوں کا؟ یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی انسپریشن کہیں سے مجھے آ رہی ہو کہ بیٹھو اور بات کرو. یہ جو آپ سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال ڈالا گیا ہو، یہ انسپریشن آپ کو دی گئی ہو کہ یہ بات سنو. تو اپنے آپ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس زندگی میں، اس دنیا میں. جیسے کہ ہم نے پہلے مثال دی تھی کہ ایک چھوٹا سا جو تنکا ہے اس کی بھی فائل بنتی ہے. یہ جو ایک کیڑا ہمیں نظر آتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ تو حرکت نہیں کر رہا، اس کے پیچھے بھی ایک سسٹم، ایک پاور کام کر رہی ہے. ہم زندگی میں جو جو موومنٹس کر رہے ہیں، جو جو خیال ہمیں عطا ہو رہا ہے، جو جو زندگی میں ہم ڈسکوریز دیکھتے ہیں، تو جو لوگ یہ ڈسکوریز کرتے ہیں ان کو بھی کہیں سے انسپریشن دی جاتی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. ان کا دھیان اس طرف لگا دیا جاتا ہے. بے شک سب اللہ کی طرف سے ہیں، بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے نیکسٹ کسی کو ڈیوٹیز اسائن کی ہوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ملک میں ایک پرائم منسٹر ہے، ایک پریزیڈنٹ ہے، ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے اس سسٹم پہ غور کرنے کی کوشش کی کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہاں کے روحانی حاکم کون ہیں؟ جیسے ہم لاہور میں ہیں تو لاہور کے روحانی حاکم کون ہوں گے، اور وہ کیا ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہوں گے، اور کیا جو لاہور کے روحانی حاکم ہیں ان کے نیچے آبویسلی پھر ایک بہت بڑی ٹیم ہوگی، ڈیفرنٹ اسائنمنٹس ہوں گی. اب جب ہم اس اینگل سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں لوگوں کی موومنٹس نظر آتی ہیں، کہیں کچھ ہوتا نظر آتا ہے تو ایک دم سے دھیان جاتا ہے کہ لیں جی اٹ مینس کہ آج ان کی فائل پہ سائن ہو گئے تھے کہ یہ ہوگا ان کی زندگی میں. کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کچھ بھی پراپر ایک سسٹم ہے اور بہت ڈیلیکیٹ سسٹم ہے. اور پھر یہ لوگ جو ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا کہ ان کے اوپر بھی ہیڈز ہوں گے جہاں سے ان کو انسٹرکشنز آتی ہیں، اور وہ بھی پھر اپنی جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہیں رپورٹنگ کر رہے ہوں گے. ان کے پاس بھی اسائنمنٹس آتی ہوں گی جس کو وہ سائن کرتے ہوں گے. تو یہ بڑی مزے کی دنیا بھی ہے، لیکن جب اللہ والے اس بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی خطرناک دنیا بھی ہے. جب مجھ جیسے بے علم لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیسے بڑی خطرناک ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر ڈیوٹی پرفارم کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جائے تو بڑی سخت، بہت کڑی سزا ملتی ہے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے اس کی سوچ پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر بعض اوقات اس کے ذہن میں کوئی برا خیال بھی کسی چیز پہ آ جاتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو پھر خاص لوگ ہیں ان کی سوچ پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے. اس حد تک دھیان رکھنا پڑتا ہے انہیں کہ ان کی سوچ بھی ذرا آلودہ نہ ہونے پائے. کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا تک نہیں ہے، برا خیال تک نہیں آنا چاہیے. اس حد تک کنٹرول ہونا چاہیے اپنے اوپر. تو جناب یہ جو پیرالل ایک باطنی دنیا ہے اور اس کا ایک سسٹم ہے اور وہاں ایک پوری ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، جب کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں
تو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو صبح اٹھتے ہی جو ہمارے علاقے کے روحانی حاکم ہیں انہیں سلام کرتے ہیں، یا پھر دن میں کبھی خیال آ جائے تو ہم انہیں السلام علیکم کہتے رہتے ہیں، ایک تعلق قائم رہے۔ تو ہر ایک کا جناب یہ تو اپنا ایک انداز ہو سکتا ہے، یہ تو ہم نے کچھ لوگوں کی بات کی جن کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اوپر غور کرنا، اپنے آس پاس بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا، اور اللہ اپنی اس کائنات کو کیسے چلا رہا ہے اس پہ غور کرنا۔ ہمیں یہ جو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز آٹو پہ لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سسٹم کیا کام کر رہا ہے اس کو سمجھنا۔ جیسے اللہ والے، معرفت والے یہ بتاتے ہیں، حقیقت والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سائنسدان نے یہ ڈسکوری کر دی، یہ ڈسکوری کر دی، ہم نے کبھی سوچا کہ ان کو یہ انسپیریشن دی گئی، ان سے یہ کام کروایا گیا؟ ہاں، اشفاق احمد کی مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی جھولیاں پھیلائے رکھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو جھولیاں پھیلائے رکھتے ہیں، جو طالب بن کے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی دنیا کے عجائبات کا مشاہدہ کروا، یہ جو جا بجا تیری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، میں بھی ان کو جاننا، سمجھنا، ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ یہ میرے لیے تجھ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جھولی پھیلائے ہو اور اس کی جھولی، اس کا دامن خالی رہ جائے؟ اشفاق احمد نے کہا تھا کہ اگر آپ نے جھولی پھیلائی ہوگی تو پھر جیسے نیوٹن سیب کو گرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو یہ خیال عطا کر دیا جاتا ہے کہ کشش ثقل کا قانون کیا ہے، گریوٹی کیا ہے، تو پھر خیال کی بارش ہوتی ہے۔ اور خیال کیا ہے؟ خیال ہی تو زندگی ہے۔ الماء، آپ جانتے ہیں الماء کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ ہم تو پانی ہی مراد لیتے رہتے ہیں، خیال، اور خیال ہی تو انسپیریشن ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر خیال کا سلسلہ رک جائے تو کیا ہم زندگی میں کچھ کر پائیں گے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے؟ خیال ہی بنیاد ہے ہر تعلق کی، ہر عمل کی، ہر سوچ کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوچ اور خیال کو میں نے مختلف کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ سوچ اور خیال میں فرق ہے۔ خیال وہ ہے جو پیورلی ہمیں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے ہم پہ، جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ تھاٹ، اس کو کیچ کرنا اگر ہمیں آ جائے تو ہم کائنات کے رازوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے مطابق اگر ہمیں ایکٹ کرنا آ جائے۔ لیکن سوچ وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنی نیت شامل کر لیتے ہیں اور اس کو کنٹامینیٹڈ بعض اوقات کر لیتے ہیں، اس میں وہ پیورٹی نہیں ہوتی جو خیال میں ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ خیال ڈیوائن ہے، ایک ڈیوائن انفارمیشن جو ہمیں اللہ کی طرف سے ریسیو ہوتی ہے۔ جب ہمارے اندر کی پیورٹی بڑھتی ہے تو یہ آواز، یہ جو خیال ہے، اس کو نہ صرف ہم ریسیو کر پاتے ہیں بلکہ وہ جو اندر آواز ہے، جو ہر انسان کے اندر ایک ضمیر کی آواز ہے، جس کو کچھ لوگ صدائے کن کہتے ہیں، کچھ صدائے سرمدی کہتے ہیں، تو انسان وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتاتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے اور اچانک ایک آواز ہمیں سنائی دی، ہمارے کسی پیارے نے کہا، جیسے ہمیں کوئی انسٹرکشن دی ہو، اور کہتے ہیں ایسی کلیئر آواز تھی کہ جیسے کوئی بالکل درمیان میں فاصلہ ہی نہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو، اگر ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا۔ تو کسی نے کہیں میلوں دور بیٹھے کوئی بات کی اور آپ نے اس کو ایسے ریسیو کر لیا جیسے کوئی سامنے بیٹھا انسان ریسیو کرتا ہے۔ تو یہ کتنا کمال سسٹم ہے۔ ہم تو ظاہر میں الجھے ہیں، باطن کی دنیا تو بہت خوبصورت ہے، اور اصل زندگی وہی ہے، اصل دنیا وہی ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ پائیں، اس کو ایکسپلور کر پائیں، وہاں تک پہنچ پائیں۔
اللہ نے یہ دنیا، یہ کائنات بہت کمال بنائی ہے، اور انسان کے اندر یہ جو صلاحیتیں رکھی ہیں یہ بھی بہت کمال ہیں۔ ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر صلاحیتوں کے کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں جن سے ہم نا واقف ہیں۔ یہ جو معرفت والے ہیں، جو حقیقت والے ہیں، جو اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت رکھنے والے ہیں، وہ ان رازوں سے کافی حد تک واقف ہوتے ہیں۔ کاش ہم پہ بھی یہ کرم ہو جائے، ہماری بھی اندر کی آنکھ کھل جائے، ہمیں بھی وہ بصیرت عطا ہو جائے کہ ہمیں یہ راز عطا ہو جائیں، کائنات کے مخفی راز۔ زندگی جینے کا اصل مزہ تو تب ہی ہے، اور یہ اللہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کا ذریعہ بن جائیں چیزیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو وہ کیئر آف اللہ ہو، ہمیں ہر چیز میں اللہ نظر آئے، اور ہر چیز کو ہم دیکھیں تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے، اور کوئی مقصد نہ ہو ہمارا۔ اللہ کریم یہ کرم نوازی ہم پہ کر دے، جیسے اس کی بے پناہ نوازشات ہیں ہم پہ، یہ نوازش بھی ہو جائے، اور ضرور ہوگی، بس ہمیں اپنی جھولی پھیلائے رکھنا ہے۔